اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں انسان کو جب بھیجا ہے اس وقت سے لے کر اب تک کافی عرصہ گزر چکا ہے، اور اس لمبے عرصے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عنایت رحمانی کی بنیاد پر اپنی صفت رحمان کو دیکھتے ہوئے انسانیت کو اچھا راستہ اور برا راستہ بتانے کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجتے رہے، اور ہر زمانے اور ہر دور کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے اور برے کی تمیز، غلط اور ٹھیک، اچھا راستہ اور برا راستہ، اپنا راستہ اور شیطان کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے رہے اور سمجھاتے رہے۔ جن انسانوں نے انبیاء کی بات کو مانا، اللہ کے راستے کو اختیار کیا، اللہ نے ان کی دنیا کی زندگی بھی اچھی بنائی اور آخرت کی کامیابی تو ان کا مقدر ہے۔ اور جو انسان نبی کے مقابلے میں آئے، اللہ کے احکامات کو ٹھکرایا، ان انسانوں کو اللہ نے دنیا میں بھی ناکام کیا اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی بھی ان کا مقدر ہے۔ یہ ایک اصول ہے اور یہ ایک اس طرح کی بات ہے جو ہم عرصوں سے سنتے آ رہے ہیں، اور ان قوموں پر کیا کیا عذاب آئے سب ہمیں پتہ ہے۔ قوم نوح پر اللہ نے سیلاب اور طوفان کا عذاب نازل فرمایا، جس میں سے کوئی انسان کیا کہ کوئی جانور اور پرند بھی روئے زمین پر زندہ نہیں بچا۔ قوم عاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیز اور تند ہواؤں کا عذاب لایا۔ قوم سمود پر آسمانی بجلی کی کڑک اور ایک تیز چیخ کی صورت میں عذاب نازل ہوا۔ قوم لوط پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کر دی اور ان کے اس زمین کے حصے کو آسمانوں تک اٹھا کر اور واپس الٹا پلٹ دیا۔ بنی اسرائیل جو مسلمان تھے، اللہ اور نبی کو مانتے تھے، ان پر 7 قسم کے عذاب آئے۔ سر میں جوئیں پڑنا الگ عذاب، خون کا نکلنا الگ عذاب، خوراک کی قلت کا الگ عذاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کے مختلف عذابوں میں ان کو گھیرا، اور یہ سب ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ اس کے باوجود ہمارے اندر گناہ اور نیکی کی تمیز نہیں ہوتی، ہم گناہ اور نیکی کا فرق نہیں کر پاتے، اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ آج کا مسلمان جو اس کے دل کو اچھا لگا وہ اچھا ہے، مولوی صاحب چیخے مارے، اپنا گلا پھاڑے، قرآن کھول کر بتائے، پیغمبر کا ارشاد سنائے، اس کو پرواہ نہیں ہے۔ نماز ٹائم ملی تو پڑھ لی، نہیں ملی تو بھائی میں مصروف تھا یار۔ اور جو دیگر دینی احکامات ہیں ان پر عمل کا ہمارا یہ طریقہ ہے کہ جہاں ہمارا جی چاہتا ہے اور جہاں ہم خوش ہوتے ہیں، جہاں ہمیں کوئی بات اچھی لگتی ہے، ٹائم ملتا ہے تو کر لیتے ہیں، نہیں ملا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن یہ انسان کی سب سے بڑی بھول ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے شیخ کے حوالے سے ایک ملفوظ نقل کیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ نے ایک خط لکھا، اور خط کے اندر انہوں نے 2 باتیں لکھی۔ ایک یہ بات لکھی کہ نیک عمل انسان جب کرتا ہے نا تو ایک ہے اس پر ادھار نفع اور ایک ہے اس پر نقد نفع، نقد فی الفور نفع کا مل جانا۔ ادھار نفع کیا ہے؟ ادھار نفع ثواب کی صورت میں، جنت کی صورت میں، اللہ کی رضا کی صورت میں۔ اور نقد نفع کیا ہے؟ نقد نفع یہ ہے کہ آپ نے نیک عمل کیا، اس نیک عمل کے کرنے کے بعد آپ کو بشاشت، خوشی اور ایک چین، سکون محسوس ہوا، اور آپ نے کہا الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے نماز کی توفیق عطا کر دی۔ اور گناہ کے بھی ایک نقد نقصان ہے اور ایک ادھار نقصان ہے۔ نقد نقصان کیا ہے؟ نقد نقصان بے چینی، بے سکونی، دنیا کی زندگی کا تنگ ہو جانا، مال پیسہ دولت کے باوجود سکون نہیں ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں سورہ طٰہٰ کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری، جو ہمارے ذکر یعنی قرآن سے،
اس کی نصیحت سے، اس کے احکامات سے، پیغمبر اسلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منہ موڑے گا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی دنیا کی زندگی تنگ ہو کر رہ جائے گی۔ کئی سارے مالداروں کو آپ دیکھتے ہیں، پیسہ ہے، اچھی سوسائٹی میں رہائش ہے، اچھی گاڑی موجود ہے اور دنیا کی ساری نعمتیں ہیں، لیکن ان کو نیند ہی نہیں آتی، نیند کے حصول کے لیے مہنگی مہنگی دوائیاں اور گولیاں کھاتے ہیں، ان کو سکون ہی نہیں ہے، وہ ہمیشہ دنیا کی لالچ میں، اگر ایک سیڑھی پر ہے تو دوسری تک پہنچنے کی فکر میں۔ یہ کیا ہے؟ اگر دنیا کی ساری چیزیں اور سب چیزوں کا مل جانا کامیابی ہے تو میں آپ سمجھداروں سے میرا سوال ہے کہ اس مالدار، اس بزنس مین اور اس بڑے کروڑ پتی کو نیند بغیر گولیوں کو کیوں نہیں آتی؟ اور ایک غریب مولوی صاحب، ایک غریب مزدور سوکھی روکھی پر گزارا کر اور سکون کی نیند سوتا ہے، نہ اس کو تکیے کی ضرورت ہے، نہ نرم گرم بستر کی ضرورت ہے، نہ ایسی ایئر کنڈیشن کی ضرورت ہے، نہ کسی اچھی سوسائٹی کی ضرورت ہے، مچھروں کی قطار اس کے اوپر لگی رہتی ہے، لیکن وہ سکون سے سوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ دنیا میں سب چیزوں کا مل جانا یہ سکون نہیں ہے۔ اور کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ایک ہے انسان کا ظاہری سکون اچھا کپڑے پہننے سے آئے گا، اچھا پرفیوم لگانے سے آ جائے گا، اچھے دوستوں سے اور اچھے لوگوں سے ملنے سے مل جائے گا، اچھی مجلس میں بیٹھنے سے مل جائے گا۔ ایک ہے باطنی سکون، اچھا کھانے سے ظاہری سکون ملے گا، باطنی نہیں ملے گا۔ باطنی سکون جس کا تعلق ہماری روح کے ساتھ ہے، وہ ملے گا عبادت سے، وہ ملے گا اللہ کو راضی کرنے سے، وہ ملے گا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے سے، وہ ملے گا اپنی خواہشات اور اپنے نفس کو دبانے سے۔ ہم ہمیشہ یہ سنتے آئے ہیں، ہمیشہ ہم نے یہ سنا کہ بھائی گناہ کریں گے اور جب داڑھی سفید ہو جائے گی، نانا ابو یا دادا ابو بن جاؤں گا، جب کمر جھک جائے گی، ہاتھ میں لاٹھی آ جائے گی، اس وقت توبہ کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی اس وقت تک پہنچتا ہے یا نہیں، اس کی کسی کے بعد کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ دوسری بات، میں نے یہ شروع میں عرض کیا کہ برائی کا صرف یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد حساب ہوگا، وہ بھائی برائی کے اثرات دنیاوی زندگی پر قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ زمینوں کے اندر، سمندروں کے اندر، یہ طوفانوں کی صورت میں، مہنگائی کی صورت میں، قتل و غارت گری کے عام ہونے کی صورت میں، انسان کو انسانیت تو دور کی بات ہے، مسلمان ہونے کا مقام نہیں دیتا۔ یہ ساری چیزیں انسان ہرس اور لالچ میں اتنا اندھا ہو گیا ہے۔ اسی ہفتے کے 2-4 واقعات آپ کے سامنے۔ ایک درندے نے 15 سالہ لڑکے نے 1.5 سالہ بچی کے ساتھ زنا کیا، مجھے بتایا جائے انسانیت کہاں گئی؟ ایک درندے تاجر نے لوگوں کے پیسوں سے اور پکڑ سے بچنے کے لیے ایک غریب مزدور کو گاڑی میں آگ لگا کر زندہ جلا دیا۔ بتایا جائے انسانیت کہاں ہے؟ بتایا جائے ہم مسلمان ہیں، ہم انسان ہیں یا انسانی شکلوں میں درندوں سے بھی گئے گزرے ہیں؟ یہ ہماری حالت ہے، اور اس کے باوجود ہم شکوے کرتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے؟ مسلمانوں پر حالات آ رہے ہیں، مسلمان بھوک سے مر رہا ہے، مسلمانوں کی عورتیں بھیک مانگ رہی ہیں، یتیم بچے بھوکوں سے بلبلا رہے ہیں، بوڑھا کمر جھکی ہوئی مسجد کے گیٹ میں بھیک مانگ رہا ہے۔ حالات کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں ہے کہ مولوی صاحب اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ مولوی صاحب ہم نے سنا ہے کہ جو جادو کرواتے ہیں اللہ ان کو بڑا سخت پکڑتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ برا ہوا اور جنہوں نے برا کیا وہ بڑی خوشی میں گھوم رہے ہیں اور ہم یہاں جو ہے سب چیزیں سہ رہے ہیں۔ ان اشکالات کا ایک ہی جواب ہے۔ وہ جواب کیا ہے؟ ایک اللہ والے ایک نائی کی دکان پر گئے بال بنوانے کے لیے، تو بال بنواتے ہوئے نائی نے کہا کہ مولوی صاحب داڑھی بڑھانے کا تو شوق ہے، لیکن میرے ایک سوال کا جواب دیا جائے۔ آپ لوگ کہتے ہو اللہ غفور الرحیم ہے، مجھے بتایا جائے کہ یہ انسانیت کیوں لڑ رہی ہے؟ انسانیت کیوں رول رہی ہے؟ کیوں ٹھوکریں کھا رہی ہیں؟ تو اللہ والے نے جب یہ سوال سنا تو اس کو پتہ چل گیا کہ یہ میرے علمی دلائل، قرآن کی آیت، پیغمبر اسلام کی حدیث، اقوال سلف اور بزرگان کے اقوال، اس سے یہ نہیں سمجھے گا، اس کو میں مثال سے سمجھاؤں گا۔ بال کٹوانے کے بعد جب وہ دکان سے باہر نکلے، باہر دیکھا روڈ پر ایک بندہ گھوم رہا ہے اور اس کے بال
گھنگریالے ہیں، بڑے لمبے ہیں اور عجیب کیفیت میں بنے ہیں، اس کو ہاتھ سے پکڑ کر نائی کی دکان پر لایا اور کہا کہ چودھری صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی نائی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کیسی بات کر رہے ہیں، میں بیٹھا ہوں نا، کینچی بھی میرے پاس ہے، استرا بھی میرے پاس ہے، کرسی بھی موجود ہے، شیشہ بھی لگایا ہوا ہے، نائی تو میں ہوں، آپ کیسے کہتے ہیں دنیا میں کوئی نائی نہیں ہے؟ تو اس نے کہا پھر اس کے بال کیوں اس طرح ہیں؟ تو نائی کا جواب یہ تھا کہ یہ کبھی میری کرسی پہ بیٹھا ہی نہیں ہے، کبھی یہ میری دکان میں، او بھائی آپ سن رہے ہیں نا، کبھی میرے پاس آیا ہی نہیں ہے، تو میں اس کے بال کیسے کاٹوں، میں اس کو خوبصورت کیسے بناؤں؟ تو اس اللہ والے نے جواب دیا کہ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ غفور و رحیم ہے، لیکن جو اللہ کے در پر آئے گا، جو توبہ کرے گا، جو استغفار کرے گا، جو اپنے نفس اور شیطان کے مقابلے میں کھڑا رہے گا، جو گناہوں کی زندگی سے نکلے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر چلے گا، اللہ اس کے لیے غفور و رحیم ہے۔ وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے، جو اللہ سے نہیں ڈرتے، جو والدین کے حقوق کا خیال نہیں کرتے، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتے، مالی معاملات میں خیال نہیں کرتے، انہوں نے بس کسی طریقے سے پیسہ بنانا ہے، وہ اسی فکر میں دن رات لگے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ مجرمین۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ مجرمین۔ اور مجھے بتایا جائے آپ کی دنیا کے قانون میں، آپ کی دنیا کی عدالت میں، آپ کی دنیا کی بادشاہت میں ایک مجرم کو وہ سہولیات ملتی ہیں جو غیر مجرم کے لیے۔ ایک شہری جس پر کئی ساری دفعات ہوں، بہت بڑا مجرم ہو، حکومت وقت کسی اسکیم کا، کسی امداد کا، کسی تعاون کا اعلان کرتی ہے، تو آیا اس مجرم کو وہ تعاون ملے گا؟ وہ تو اپنا منہ چھپائے پھرے گا کہ میں کہیں گرفتار نہ ہو جاؤں، میں کہیں پکڑا نہ جاؤں۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، میرے اور آپ کے ساتھ جو مسائل ہیں، یہ سارے مسائل، وہ نئی والی بات یاد رکھیں، ہم اگر اللہ کے در میں نہیں آئیں گے، اللہ کے سامنے آ کر روئیں گے نہیں، تو کبھی بھی ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد نقل فرماتی ہیں، یہ حدیث میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ الدوانین ثلاثۃ، قیامت میں اللہ کے ہاں 3 عدالتیں ہوں گی۔ پہلی عدالت کے بارے میں فرماتی ہیں کہ دیوان لا یعبأ اللہ بہ منہ شیئا، ایک عدالت وہ ہوگی کہ اللہ کو اس کے متعلق کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اللہ جسے چاہے معاف فرما دے، جسے چاہے پکڑ لیں، جسے چاہے ایک نیکی پر جنت میں بھیج دیں، جسے چاہے ڈھیر سارے اعمال کے باوجود جہنم کی راہ دکھا دیں۔ یہ عدالت ہے حقوق اللہ کی، اللہ کے حق کی۔ دوسری عدالت دیوان لا یترک اللہ، ایک دوسری عدالت وہ ہے کہ اللہ اس میں سے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑیں گے، معمولی باتوں پر، ایک بال، ایک روپیہ، ایک آنا، ایک پیسہ، ایک پئی کا بھی حساب لیا جائے گا۔ آپ نے حدیث میں سنا ہے کہ جس سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا ہو، اس بغیر سینگ والی کو سینگ عطا کر اس کو بدلہ دلوایا جائے گا۔ اتنا سخت عدالت میں حساب ہے۔ یہ جو عدالت ہے، یہ ہے حقوق العباد کی عدالت۔ ہم یہ سوچتے ہیں نا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں تو ٹھیک ہوں، سامنے والا غلط ہے۔ او بھائی، آپ مظلوم بن جائیں، آپ مظلوم بن جائیں، اللہ پہ چھوڑ دیں، لیکن ظالم بن کر کسی کے حقوق ضبط نہ کریں۔ پتہ نہیں 30 سال بعد مرنا ہے، کل مرنا ہے، ابھی عصر سے پہلے مرنا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے بھائی۔ اور تیسری عدالت جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عدالت میں بھی بالکل معافی نہیں ہے، اور وہ ہے مشرکین، اور جو کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں، ایمان کے بغیر جو دنیا سے گئے ہیں، ان کے لیے بھی جہنم کا اٹل فیصلہ ہے۔ تو ہم الحمدللہ مسلمان ہیں۔ پہلی عدالت جو عفو اور درگزر کی بنیاد پر اللہ معاف کریں گے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ سے ہمیشہ یہ امید رکھیں کہ یا اللہ میری نماز، میرا روزہ، میرا صدقہ، میرا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، میرا لوگوں کو معاف کرنا، یہ سب چیزیں یا اللہ تیری طرف سے ہیں، یہ مجھے جنت نہیں لے جا سکتی، اگر میں جہنم سے بچوں گا، جنت جاؤں گا تو تیرے فضل سے جاؤں گا۔ دوسری عدالت، یہ ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے، اس میں مولوی صاحب بھی ملوث ہیں، صوفی صاحب بھی ملوث ہیں، تبلیغی حضرات بھی ملوث ہیں، کلین شیو بھی ملوث ہیں، غریب جس کے پاس کم وسائل ہیں وہ بھی ملوث ہیں، اور کروڑ پتی جس کے پاس بہت وسائل ہیں وہ بھی ملوث ہیں۔ اس لیے بھائی اور دوستو، مالی معاملات کو ٹھیک کیا جائے، اور تیسری چیز سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ایمان کے ساتھ ہمیں دنیا سے لے جائے، وہ ہے شرک اور کفر۔ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ رات کو سوتے ہوئے بھی آپ اپنے ایمان کی تجدید کریں، اور صبح اٹھتے ہوئے بھی اپنے ایمان کی تجدید کریں۔ ہماری ساری باتوں کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے
کہ اگر ہم اپنے بال کٹوانا چاہتے ہیں، ہم خوبصورت بننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں توبہ کرنی ہوگی، گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، گناہوں والی زندگی سے نکلنا ہوگا، اللہ کے حضور آنا ہوگا. ہماری دنیا کے مسائل بھی حل ہوں گے اور آخرت کے مسائل بھی حل ہوں گے. جہاں جب بھی ہماری نیکیوں کا پیمانہ اوپر ہوا، برائیوں کا نیچے ہوا، آپ کی دنیا کی زندگی میں اگر سکون نہیں آیا، مجھے آ کر کہہ دینا کہ مولانا صاحب آپ جو کہہ رہے تھے کہ گناہ کے چھوڑنے سے اور نیکی کرنے سے جو چین اور سکون نصیب ہوتا ہے وہ مجھے نصیب نہیں ہوا. یہ گلہ شکوہ آپ ضرور کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی عقل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب